बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, दो बड़ी खबरें तो ये हैं कि एक तो मुस्लिम लीग ने फैसला कर लिया है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चलेगी और नया इत्तेहाद बनाएगी, लेकिन इसका इन्हिसार मौलाना फजलुर रहमान पर है कि वो नवाज शरीफ ज़ेर सदारत होने वाले मुस्लिम लीग के इस इजलास के फैसलों पर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। अगर तो वो तैयार हो गए तो बहुत जल्द एक नया पीडीएम या नया इत्तेहाद बन जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने ये समझा कि पीपल्स पार्टी को अभी साथ ही रखना चाहिए तो फिर शायद मामला पेंडिंग हो जाए। बज़ाहिर इसके इम्कानात कम है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून अब किसी भी सूरत पीपल्स पार्टी के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। अजीब माजरा इस दौरान ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग से राब्ते कर रही है कि जिनका मकसद ये है कि उसे पीडीएम से ना निकाला जाए। हालांकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग को ये इतलात मिल रही हैं कि असल हुकूमती हलकों के साथ पीपल्स पार्टी के राब्ते बहुत ज़्यादा हो गए हैं और पीपल्स पार्टी को रिलीफ मिलना भी शुरू हो गया है। उनके मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं और जरदारी के मुकदमात जो हैं वो उनको इल्तवा मिल रहा है और जो रियायतें वो मांग रहे हैं केस ना चलाने की या केस मुलतवी करने की या केस कराची ले जाने की, वो सारी की सारी दरख्वास्तें उनकी शरफ़ बारजाबी पा रही हैं। अगरचे इमरान खान इस सूरत हाल पर खुश नहीं है और उन्होंने ये इशारा दिया है उनकी पार्टी ने कि वो ब्रॉड शीट स्कैंडल की जो तहकीकाती नाम नहाद तहकीकाती रिपोर्ट आई है उसकी रोशनी में दोबारा सर्विस स्कैंडल खड़े कर सकती है। अगरचे मुबसरीन का सियासी मुबसरीन जो इस सूरत हाल का जायज़े ले रहे हैं, उनकी ये राय भी है कि हो सकता है ये पीपल्स पार्टी को दबाव में लाने के लिए बयान दिया गया हो, वरना सर्विस स्कैंडल का खुलना इतना आसान काम भी नहीं है। बहरहाल एक नया इत्तेहाद अब शक्ल इख्तियार कर रहा है और पीपल्स पार्टी तकरीबन उस कैंप में जा चुकी है जिसे प्रो इस्टेब्लिशमेंट कैंप कहा जाता है। अब अगर देखा जाए तो प्रो इस्टेब्लिशमेंट पार्टियों की तादाद उन जमातों की तादाद से ज़्यादा हो गई है जो खालिसतन आइन की हुक्मरानी चाहती है। मसलन पीटीआई, उसके साथ काफ लीग है, एमक्यूएम है, एएनपी है, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है। अगरचे जमात इस्लामी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसकी वाज़ेह तौर पर हमदर्दी इमरान खान के साथ हमें नज़र आती है और वो मुस्लिम लीग को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी के साथ वो चल सकती है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को पसंद है। मनसूबा तो ये भी सामने आ चुका है कि अगली हुकूमत हर सूरत में पीपल्स पार्टी को देने का फैसला किया गया है और अगली हुकूमत से मुराद ये नहीं है कि जो 2-2.5 साल के बाद जो इलेक्शन होने उनमें ये अगली हुकूमत बनेगी। हो सकता है उससे पहले ही कोई नया मनसूबा बनाया जाए, क्योंकि एक मनसूबा तो आपके इल्म में एक बार नाकाम हो गया। पंजाब और मरकज़ में काफ लीग और पीटीआई के जो जिन अरकान को तोड़ा गया है उनकी मदद से नई हुकूमत इसी असम्बली के अंदर से बनाने का जो मनसूबा था वो फ्लॉप हो गया, क्योंकि मुस्लिम लीग नून उसके लिए ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि ये जो वज़ीर आज़म ने फैसला किया था भारत से बहुत ज़्यादा दोस्ती का और गैर मशरूत तौर पर तिजारती राब्ते खोलने का, वो फैसला वापस हुआ है। तो किस बुनियाद पर वापस हुआ है ये आपके इल्म में है कि ये फैसला किसी और ने नहीं दिया था। खबर तो ये मज़गा खेज आई है कि जो तजवीज़ दी गई थी वो काबीना के इजलास में मुस्तरद कर दी गई। भाई तजवीज़ किसने दी थी? फैसला किया गया था। वज़ीर आज़म ने ख़जाने के अमूर के इंचार्ज वज़ीर के तौर पर ये समरी तैयार करवाई थी और इस समरी की मंजूरी दी थी। और वज़ीर आज़म जिस समरी की मंजूरी दे दे वो मंजूरी नहीं होती, वो हुक्म होता है जिसको काबीना अगले दिन फॉलो करती है, रस्मी मंजूरी देती है काबीना। ये कभी हुआ नहीं है कि वज़ीर आज़म ने एक फ़ैसला किया हो और इक़्तिसादी राब्ता कमेटी से उसकी मंजूरी भी ले ली हो, वो काबीना के इजलास में इस तरह मुस्तरद कर दी जाए। असल कहानी कुछ और है। आसान लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं कि इमरान खान को उनके मैके की तरफ से डांट पिलाई गई है, जो उनका डांट पिलाने का तरीका होता है, जिस तरह वो मोहतात अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिसे ये मैसेज दिया जाता है वो समझ जाता है कि ये डांट जो है ये इसके पीछे बहुत गुस्सा है। नाज़रीन, ये एक दिन पहले ये खबर आई कि हुकूमत ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने भारत से तिजारत की मंजूरी दी है और उसकी वकालत में हम्माद अज़हर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि अगर भारत से हमें कपास सस्ती मिल रही है तो लेने में क्या हर्ज है और चीनी भी हम वहाँ से दरामद कराएंगे। हम्माद अज़हर इसकी वकालत करते रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और दूसरे वज़ीरों ने भी वकालत की। तो इस वकालत के बाद मुतल्लिका हलकों में जहाँ से ये डांट पिलाई गई है ये खबर ज़ेर बहस रही। बेचैनी और नाराज़गी और गुस्से और अफसोस की कैफियत सारा दिन रही और उसकी इतला फिर वज़ीर आज़म को दे दी गई, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने हस्ब आदत एक यू टर्न लिया और ड्रामा ये किया कि वज़ीर आज़म ने
کابینہ سے پوچھا، رائے لی کہ کیا یہ فیصلہ آپ کو منظور ہے، تو کابینہ کے وزیروں نے مسترد کر دیا اور خبر چلوائی گئی باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کہ 4 وزیروں نے اس کی مخالفت کی، اور ان کے دلائل اتنے مؤثر تھے کہ کابینہ کے دوسرے وزیروں نے بھی ان کی حمایت کی، گویا کہ کابینہ کی اکثریت نے اس کو رد کر دیا۔ یہ سارا کھیلا گیا ڈرامہ تھا، اصل تھا کہ وزیر اعظم نے بتا دیا ہے۔ بلکہ ایک موقع پر تو بڑی عجیب مزغہ خیز صورتحال پیدا ہو گئی کہ ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے وزیر اعظم نے حماد اظہر سے کہا کہ بھی تم نے یہ کیوں پریس کانفرنس کی، یہ فیصلہ کیوں کیا؟ تو حماد اظہر جو تھا بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا کہ جناب خان صاحب یہ آپ ہی کا حکم تھا، میں نے آپ ہی کے حکم پر پریس کانفرنس کی تھی۔ تو اس سے ظاہر شرمندگی بھی ہوئی ہوگی، اور ہو سکتا ہے حماد اظہر پر اس کا غصہ بھی نکلے، اگرچہ یہ کافی مضبوط اعصاب کے لوگ ہیں اور اس طرح کی بےعزتی وغیرہ سے پریشان نہیں ہوتے۔ عمران خان کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ وہ 1 منٹ کے اندر یو ٹرن لے لیتے اور کہتے کہ میں نے تو کبھی یہ بات کی نہیں تھی۔ حکومت ہی کے اتحادی کی بات یاد آ رہی ہے چودھری شجاعت کی، جو انہوں نے چند مہینے پہلے کی تھی کہ 6 مہینے کے بعد پاکستان کے حالات یہ ہو جائیں گے کہ کوئی آدمی وزارت عظمیٰ کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور یہی صورتحال جو ان کا یہ فارمولہ ہے اب یہ وزیروں پر بھی لاگو ہو رہا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے والا وزیر اگر ان کو کہیں سے دستیاب ہو بھی جائے تو وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور حکومت کو حماد اظہروں پر ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ یہ حماد اظہر کے ساتھ ایک اور صاحب کو بلایا گیا ہے ندیم بابر کی جگہ، تو ان صاحب کی یہ شہرت ہے وہ یہ ہے کہ وہ عارف نقوی کے ساتھی ہیں، جو عمران خان کا بہت بڑا ATM رہا ہے، اور کراچی الیکٹرک کے زمانے سے یعنی زرداری کے زمانے سے ہی کراچی الیکٹرک کے ذریعے وہ عمران خان پر بہت بھاری اربوں روپے کی سرمایہ کاری کرتا رہا ہے، تو اسے نوازنے کے لیے لایا گیا ہے۔ اور اس نے یہ ایک عجیب و غریب بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر یہ گردشی قرضہ بجلی کا جو پاکستان کے لیے بہت بڑی مصیبت بن چکا ہے، اس سے نجات حاصل کرنی ہے تو بجلی کی قیمت میں 4-5 روپے فی یونٹ کا اضافہ کرنا پڑے گا۔ یہ راستہ ہموار کرنے کی کوشش ہے، اور یہ سراسر جھوٹ ہے، اس لیے کہ انہوں نے قیمت بجلی کی بہت زیادہ بڑھا دی ہے اور گردشی قرضہ اسی تناسب سے بڑھ رہا ہے۔ اگر ہم پچھلی حکومت کے اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو اس وقت بجلی کی قیمت تھی 11 روپے یونٹ، اور گردشی قرضے کی مالیت تھی 1100 ارب روپے۔ اب بجلی کا یونٹ جو ہے وہ 25 روپے یونٹ ہو گیا، یعنی دگنے سے 2.5 گنا قیمت اس کی ہو گئی ہے۔ تو گردشی قرضے کی مالیت 1100 ارب سے کم ہونے کے بجائے دگنی سے بھی زیادہ بڑھ کر 2500 ارب روپے ہو گئی ہے۔ تو یہ 4-5 روپے مہنگا کرنے کا جو ایک ظالمانہ ڈرامہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے مزید بجلی مہنگی کرنی ہے۔ اخبارات میں یہ خبر آ چکی ہے، حکومت عمران خان یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ان 2-3 مہینوں میں بجلی کے نرخ میں 9 روپے اضافہ کیا جائے گا۔ تو اس 9 روپے اضافہ کرنے کے بعد جو لاوا پھوٹ نکلے گا اس کو سنبھالنا حکومت کے بس میں ہوگا، نہ اداروں کے لیے اس سے نمٹنا اتنا آسان ہوگا۔ تو ادارے صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، اور اداروں کے اندر کے کیا صورتحال ہے آپ اس کا اندازہ لگانے کے لیے کسی عوامی مجلسے میں چلے جائیں، چونکہ ادارے بھی انہی عوام سے نکلے ہیں اور وہ کہیں باہر سے نہیں آئے، اسی طرح ان کے لوگ بھی خبریں پڑھتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں، رائے قائم کرتے ہیں۔ اگرچہ ان کی جو سوچ ہے کہ پاکستان میں آئین کی حکمرانی نہیں ہونی چاہیے، وہ سوچ سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن بہرحال جذبات ان کے وہی ہوتے ہیں جو عوام کے ہوتے ہیں۔ تو آپ عوام میں جا کر دیکھ لیں، کسی بھی جگہ، کسی چوک، کسی گلی، کسی محلے، کسی آفس میں، کسی عمارت میں، کسی ریسٹورانٹ میں، ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت اور کسی حکمران کو اتنی گالی نہیں پڑی ہوگی جتنی ان دنوں عمران خان اور اس کی حکومت کو پڑ رہی ہے۔ تو یہی جذبات کیا اداروں کے اندر نہیں ہو سکتے؟ چند افراد کو اگر آپ لیں کہ وہ ان کی سوچ یہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادارے جو ہے وہ عوامی جذبات سے جو معاملات کی جو تصویر وہ دیکھ رہے ہیں، عوام جس طرح دیکھ رہے ہیں، وہ ان کا تصویر دیکھنے کا انداز عوام سے مختلف ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو چنانچہ اب اس وقت پاکستان ایک ایسی دلدل میں پھنس گیا ہے کہ جس سے باہر نکلنے کا راستہ کسی کو نظر نہیں آ رہا، نہ تو اپوزیشن کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ کس طرح، اگر اس نے حکومت کا تختہ الٹ بھی دیا تو وہ کس طرح اس سے نمٹے گی، اور نہ ہی ان حضرات کو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے جو حضرات عمران خان کو لائے تھے، وہ بھی اب اس مشکل میں ہیں کہ آئندہ کیا ہوگا۔ پاکستان کی معیشت کولیپس ہو چکی ہے، اور یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ معیشت درست راستے پر آ گئی ہے، اور ان کے جھوٹ کا اندازہ آپ اس طرح لگائیں کہ عمران خان نے شبلی فراز کو کہا کہ پریس کانفرنس کرو کہ مہنگائی کی وجہ
یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب جو تھے ان کی پالیسیاں غلط تھی، تو ان کی پالیسیوں کی وجہ سے مہنگائی ہوئی، اور اب عوام کو ریلیف دلانے کے لیے حفیظ شیخ کو ہٹایا گیا ہے۔ حالانکہ حفیظ شیخ کو ہٹانے کی وجہ بھی کچھ اور تھی، اور وہ کسی کے ساتھ ناراضگی ظاہر کرنے کا ایک حصہ تھا۔ عمران خان کے اس فیصلے کا الٹ نتیجہ نکلا ہے، کیونکہ اگر ان کو ناراضگی ہے تو دوسری طرف جو ناراضگی ہے وہ بھی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب اگر ان کی حکومت بچی ہوئی ہے تو وہ اسی وجہ سے بچی ہوئی ہے کہ دلدل سے نکلنے کے لیے جتنے راستے بھی اختیار کیے جا رہے ہیں وہ بند گلی پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پنجاب اور مرکز میں جو عدم اعتماد کا منصوبہ تھا پیپلز پارٹی، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی پیپلز پارٹی کو، تو وہ نواز شریف کے انکار کی وجہ سے وہ بھی بند گلی میں جا کر ختم ہو گیا، اور اب پیپلز پارٹی پریشان ہے کہ وہ نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی، کیونکہ اگر وہ پی ڈی ایم سے نکل جاتی ہے تو اس کے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ سندھ حکومت اگر کہیں کہ اس کو سندھ حکومت بچ جائے گی، تو سندھ حکومت کو پہلے بھی کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ پہلے بھی موجود تھی۔ گویا کہ زرداری صاحب نے جو پلان سوچا تھا اپنے لیے کچھ گین کرنے کا، وہ پلان بھی رہ گیا۔ پیپلز پارٹی اپنی جگہ پریشان ہے، اور یہ پاکستان کی سیاست ایسے عجیب موڑ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے کہ جہاں اپوزیشن اتنی پریشان نہیں ہے جتنی پریشان حکومت ہے، بلکہ اپوزیشن کو ایک طرح سے اب دیکھا جائے تو اداسی اور جھٹکے کے باوجود وہ اس کی اطمینان کی فضا اپنی جگہ قائم ہے۔ پی ڈی ایم یعنی مائنس پیپلز پارٹی جو پی ڈی ایم ہے وہ ایک طرح سے مطمئن ہے، یعنی ان کی اداسی اور جو پیپلز پارٹی نے جو صدمہ پہنچایا اس کے باوجود ان کے اطمینان میں کمی نہیں آئی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حکومت کو اور حکومت کے اس پلان کو، یہ حکومت کے حامیوں کے اس پلان کو جو وہ چہرے کی تبدیلی لا کر عمل کرنا چاہتے تھے اس کو ناکام بنا دیا ہے۔ اور مسلم لیگ کے پاس تو پہلے بھی کچھ نہیں تھا، کوئی حکومت نہیں تھی، اب بھی کچھ نہیں ہے۔ ہاں، یہ اضافہ ہوا ہے کہ بلدیاتی ادارے بحال ہو گئے، جس کی وجہ سے مسلم لیگ کو ایک نفسیاتی بوسٹ ملا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رویے کی وجہ سے جو صدمہ ہوا تھا اس سے مسلم لیگ نکل آئی ہے، اور میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان کو جو اعتماد کا زخم ایک سہنا پڑا ہے وہ اس سے نکل آئیں گے۔ وہ ایک دو دن میں اگر سامنے آ گئے تو ان کی پالیسی سے واضح ہو جائے گا کہ آئندہ سیاسی اتحاد کس شکل کا ہوگا، کیونکہ مسلم لیگ اب یہ واضح لائن لے چکی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو بہرحال نہیں چلنا، اور اے این پی کو بھی ایک موقع دینا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن واضح کرے۔ اگر پوزیشن واضح نہیں کرتی تو اسے بھی نئے اتحاد میں نہیں رکھا جائے گا۔ نیا اتحاد ان دو پارٹیوں کو بغیر بنے گا، پھر ان دو پارٹیوں کے پاس گنجائش نہیں رہ جائے گی کہ وہ خود کو اپوزیشن کہہ سکیں۔ ان کے پاس ایک ہی راستہ ہوگا کہ وہ اپنی اپوزیشن الگ بنا لیں، اور یہ ایک نیا تماشا بنے گا کہ اپوزیشن کے دو اتحاد بن جائیں گے، جو ماضی میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ بہرحال کشمیریوں کے ساتھ جو دھوکہ بازی کرنے کا پلان عمران خان نے بنایا تھا وہ ان کے مائکے والوں کی وجہ سے اپنے انجام تک پہنچ گیا ہے۔ بھارت سے تجارت نہیں ہوگی جب تک وہ انڈیا آرٹیکل کشمیر کو ضم کرنے والا واپس نہیں لیتا، اور جب تک انڈیا یہ اعلان نہیں کرتا کہ وہ بھی پاکستان سے تجارتی توازن اختیار کرے گا، اور یعنی پاکستان سے بھی مال جائے گا جو تناسب دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کا ہونا چاہیے، اس توازن پر تیار نہیں ہوتا۔ تو عمران خان کے ساتھ ساتھ جو مودی نے کل سنہرا خواب دیکھا تھا، نریندر مودی نے، وہ بھی شرمندہ تعبیر ہونے کے بجائے پریشان ہو کر بکھر گیا ہے۔ ناظرین، خدا حافظ۔